بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ 15ویں صدی کے پہلے ربیع الاول 1401 ہجری میں پی ٹی وی نے رسول کامل صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عنوان سے ایک پروگرام یکم ربیع الاول سے 12 ربیع الاول تک نشر کیا، جس میں ڈاکٹر اسرار احمد نے سیرت طیبہ کے مختلف گوشوں پر مختصراً مگر جامعیت کے ساتھ روشنی ڈالی۔ ان 12 تقاریر کو جناب جمیل الرحمان صاحب نے کتابی شکل دی۔ آج ہم اس ویڈیو میں اس کے پہلے عنوان کا مطالعہ کریں گے۔ آئیے پڑھتے ہیں۔ نبوت و رسالت اور اس کا مقصد۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رسولا مبشرین و منذرین لئلا یکون للناس علی اللہ حجہ بعد الرسول وکان اللہ عزیزا حکیما۔ ناظرین کرام، آپ کو معلوم ہے کہ 15ویں صدی ہجری کا پہلا ربیع الاول شروع ہو چکا ہے۔ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت کا مہینہ ہے۔ اسی مناسبت سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذکر جمیل پر مشتمل گفتگوؤں کا یہ سلسلہ شروع کیا جا رہا ہے۔ اس ضمن میں اس سے پہلے کہ ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت مطہرہ کے مختلف گوشوں کے بارے میں کسی قدر تفصیل سے گفتگو کریں، مناسب معلوم ہوتا ہے کہ قرآن حکیم کی روشنی میں ہم یہ سمجھیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مقصد بعثت کیا تھا۔ ہمارا ایمان ہے کہ سید ولد آدم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صرف ایک نبی ہی نہیں بلکہ خاتم النبیین ہیں، اور صرف ایک رسول ہی نہیں بلکہ آخر المرسلین ہیں۔ لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد بعثت یقیناً وہ بھی ہے جو تمام انبیاء اور رسول کا بنیادی اور اساسی مقصد بعثت ہے۔ لیکن چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نبوت و رسالت کا سلسلہ صرف ختم ہی نہیں ہوا بلکہ مکمل ہوا ہے، لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مقصد بعثت میں ایک تکمیلی اور اتمامی رنگ بھی ہونا ضروری ہے، جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے مابع الامتیاز اور تمام انبیاء اور رسولوں کی مقدس جماعت میں آپ کا منفرد مقام و امتیازی مرتبہ واضح ہے۔ اسلام کا پورا قصر ایمان کی بنیاد پر قائم ہے، اور ایمان چند ایسے ماورائی حقائق کو ماننے کا نام ہے جن تک رسائی حواس ظاہری کے ذریعے ممکن نہیں، بلکہ جن تک رسائی کسی درجے میں صرف عقل اور وجدان کی قوتوں کو بروئے کار لا کر ہو سکتی ہے۔ اگر ان امور کو 3 بڑے حصوں میں جمع کیا جائے تو وہ ایمانیات ثلاثہ کی شکل اختیار کرتے ہیں، یعنی ایمان باللہ یا توحید، ایمان بالآخرت یا ایمان بالمعاد، اور ایمان بالرسالت اور نبوت۔ ان تینوں کے مابین اگر بنظر غائر دیکھا جائے تو بڑا گہرا منطقی ربط پایا جاتا ہے۔ تفصیلات کو چھوڑ کر اور فلسفیانہ اور متکلمانہ موشگافیوں سے قطع نظر اگر سادہ الفاظ میں سمجھنے کی کوشش کی جائے کہ ایمان کیا ہے، تو سب سے پہلے یہ حقیقت سامنے آتی ہے کہ یہ پوری کائنات، یہ پورا سلسلہ کون و مکان جو حتی حد نگاہ ہماری نگاہوں کے سامنے پھیلا ہوا ہے، جس کی وسعتوں کا تاحال انسان کا کوئی اندازہ نہیں، یہ نہ ہمیشہ سے ہے نہ ہمیشہ رہے گی۔ اصطلاحاً ہم یوں کہیں گے کہ یہ حادث ہے اور فانی ہے، البتہ ایک ہستی ہے، ایک ذات ہے جو ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گی۔ یہ ہستی بالکل تنہا ہے، اکیلی ہے، لا شریک اور یکتا ہے۔ اس کی ذات، اس کی صفات، اس کے حقوق و اختیارات سب حد درجہ لاثانی یونیک ہیں، جن میں کوئی کسی اعتبار سے نہ ساجی ہے نہ شریک ہے۔ اس ہستی میں تمام محاسن و کمالات بتمام و کمال موجود ہیں۔ یہ ہستی ہے جسے ہم اللہ کے نام سے جانتے ہیں۔ یہ ہے اجمالاً ایمان اللہ یا توحید۔ اس ہستی نے اس کائنات کو پیدا فرمایا۔ یہ تخلیق بے مقصد نہیں ہے، بیکار اور عبث نہیں، بلکہ بالحق پرپس فل ہے۔ اِنَّ فِی خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّیْلِ وَالنَّہَارِ لَآیَاتٍ لِأُولِی الْأَلْبَابِ الَّذِینَ یَذْکُرُونَ اللَّهَ قِیَامًا
وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت ھذا باطلا۔ یہ تخلیق بالحق ہے اور الی اجل مسمى، یعنی ایک وقت معین تک کے لیے ہے۔ اس خالق کائنات نے انسان کو تخلیق فرمایا اور انسان اس سلسلہ تخلیق کا نقطہ عروج ہے، یعنی انسان اشرف المخلوقات اور مسجود ملائک بنا۔ اس انسان کی ایک زندگی تو وہ ہے جو اس دنیا میں بسر کرتا ہے، اس دنیا میں پیدائش سے لے کر موت تک کا وقفہ، لیکن یہی اس کی کل زندگی نہیں ہے، بلکہ انسانی زندگی ایک نہایت طویل عمل ہے۔ بقول علامہ اقبال مرحوم، تو اسے پیمانہ امروز و فردا سے نہ ناپ، جاویدہ پہم دوا ہر دم جواں ہے زندگی۔ یہ دنیا کی زندگی تو در حقیقت اس کتاب زندگی کے صرف دباچے کی حیثیت رکھتی ہے۔ اس کی اصل کتاب زندگی موت کے بعد کھلے گی۔ اس کی اخروی زندگی ہی اصل زندگی ہے، جو ابدی ہے، جو ہمیشہ کی زندگی ہے، جس میں دوام ہے، جیسے کہ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، اصل زندگی کا گھر تو دار آخرت ہے، کاش یہ لوگ جانتے۔ انسان زندگی کے اس طویل سفر میں موت صرف ایک وقفہ ہے۔ بقول شاعر، موت ایک زندگی کا وقفہ ہے، یعنی آگے بڑھیں گے دم لے کر۔ اس طرح زندگانی دو حصوں میں منقسم ہو گئی، تو اس سے جو دنیاوی زندگی کا حصہ جداگانہ متشکل ہوا، اس کا مقصد ہے ابتلاء اور امتحان۔ بفجوائے آیات قرآنی اس نے موت اور حیات کا یہ سلسلہ اس لیے بنایا کہ تمہیں آزمائے کہ تم سے کون ہے اچھے عمل کرنے والا۔ سورہ ملک۔ اس کو بھی علامہ اقبال نے نہایت سادہ الفاظ میں ادا فرمایا، قلزم ہستی سے تو ابھرا ہے مانند حباب، اس ضیاء خانے میں تیرا امتحان ہے زندگی۔ اس زندگی کے بعد ایک موت آنے والی ہے، اس موت کے بعد حشر و نشر ہے، جزا و سزا کے فیصلوں کا ایک دن ہے، جسے قرآن مجید یوم الدین سے تعبیر فرماتا ہے۔ اس دن طے ہوگا کہ انسان اپنی حیات و دنیاوی میں اپنی سعی و جہد کے اعتبار سے ناکام رہا یا کامیاب قرار پایا، اور اس کے بعد جیسا کہ خطبہ نبوی میں الفاظ وارد ہوئے، اور وہ جنت ہے ہمیشہ کے لیے یا آگ ہے دائمی۔ پھر اس ابدی زندگی میں یہ روحن و ریحانہ اور جنت النعیم کے مزے ہیں، اور یا اللہ تعالیٰ کا عذاب شدید اور اس کی سخت سزا ہے۔ ان تمام امور کو ماننے کا نام ایمان بالآخر ہے۔ اگر غور کیا جائے تو ایمان باللہ اور ایمان بالآخرہ یا ایمان بالمعاد، ان دونوں کے ربط سے اسلام کے تصور زندگی کا ایک خاکہ مکمل ہو جاتا ہے۔ یہ گویا کہ مبدا و معاد کا آئین ہے۔ اس کے بغیر انسان کا حال بے لنگر کے جہاز جیسا ہے، جس کی کوئی سمت متعین نہ ہو اور موجوں کے رحم و کرم پر ہو۔ سنی حکایت ہستی تو درمیاں سے سنی، نہ ابتدا کی خبر ہے نہ انتہا معلوم۔ لیکن اللہ اور آخرت کا یہ علم انسان کی زندگی کی ابتدا اور انتہا کا تعین کرتا ہے۔ انہی دونوں کو سمو دیا گیا ہے قرآن مجید کے ان حد درجہ جامع الفاظ میں، انا للہ و انا الیہ راجعون، ہم اللہ ہی کے ہیں، اسی کے پاس سے آئے ہیں اور اسی کی طرف ہمیں لوٹ کر جانا ہے۔ اب یہاں ایک سوال فطری طور پر سامنے آتا ہے کہ امتحان لیا جاتا ہے کچھ سکھا کر، جانچا اور پرکھا جاتا ہے کچھ دے کر۔ یہ جو امتحان ہے جس سے انسان اس حیات دنیاوی میں دوچار ہے، سوال پیدا ہوتا ہے کہ آخر اس کی بنیاد کیا ہے، اس کی اساس کیا ہے، اس کی جانچ اور پرکھ کس اصول پر ہوگی۔ اس سوال کا ایک جواب جو بنیادی ہے وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اس دنیا میں ابتلاء و آزمائش کے لیے بھیجا، تو غیر مسلح نہیں بھیجا، بہت سی صلاحیتوں اور استعداد سے مسلح کر کے بھیجا۔ بڑی پیاری آیت ہے سورۃ الدہر کی، ہم نے انسان کو ملے جلے نطفے سے پیدا کیا تاکہ اسے آزمائیں، اسے جانچیں، اسے پرکھیں، پس ہم نے اسے سمیع اور بصیر بنایا، اسے سماعت اور بصارت کی استعداد دے کر دنیا میں بھیجا، مزید برآں اس میں تعقل و فکر کی صلاحیتیں رکھی، اس میں نیکی اور بدی کی تمیز ودیت کی، جیسے کہ فرمایا گیا، اور قسم ہے نفس انسانی کی اور جو اسے بنایا اور سنوارا،
اور اس کی نوک پلک درست کی، اور اس میں نیکی اور بدی، خیر اور شر کا علم الہامی طور پر ودیت کر دیا۔ اس سے بھی آگے بڑھ کر مزید غور کیا جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ قلب انسانی میں اللہ تعالیٰ نے اپنی محبت کی ایک دھیمی سی آنچ بھی رکھ دی ہے۔ ان تمام چیزوں سے مسلح ہو کر انسان اس دنیا میں آیا ہے، لہٰذا اس کی اخروی باسپرس اور اس کا جو حساب کتاب ہوگا آخرت میں، اس کی بنیادی اساس تو یہی ہے کہ گویا ہر انسان مسول ہے، ذمہ دار ہے، جواب دہ ہے، رسپانسبل ہے، اکاؤنٹیبل ہے اللہ کے سامنے، خواہ کوئی نبی آئے ہو یا نہ آئے ہوتے، خواہ کوئی کتاب نازل ہوتی یا نازل نہ ہوتی۔ ان فطری استعدادات کی بنیاد پر جو انسان کے اندر ودیت شدہ ہیں، ہر انسان مکلف ہے، مسول ہے، ذمہ دار ہے، جواب دہ ہے۔ لیکن اس پر رحمت خداوندی کا ایک تقاضا اور ہوا۔ انسان کے اس امتحان میں مزید آسانی پیدا کرنے کے لیے اللہ نے انزال وحی، انزال کتب، بعثت انبیاء اور ارسال رسول کا سلسلہ جاری فرمایا، جو انسان کی اپنی بنیادی استطاعت کے لیے وہ سامان لے کر آئے جن سے ان کو جلا ہو، ذہول و غفرت کے پردے اٹھ جائیں۔ اگر آئینہ قلب پر کوئی زنگ آ گیا ہے تو دور ہو جائے۔ یہ گویا اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کی مزید رحمت ہے، مزید فضل و کرم ہے۔ گویا نبوت اس پہلو سے رحمت ہے، اور یہی وہ نقطہ ہے جو سمجھ لینا چاہیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ میں یہ رحمت بے پناہ وسعت پذیر ہو گئی ہے، اس نے تمام جہانوں کا احاطہ کر لیا ہے۔ نبوت اصلاً رحمت ہے، لیکن محمد رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رحمت للعالمین بنا کر بھیجے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحمت تمام جہانوں پر محیط ہو گئی۔ لیکن اسی کا ایک دوسرا پہلو بھی یہ سامنے رہے کہ وہ نبیوں کی آمد، رسولوں کی بعثت اور کتابوں کے نزول کے بعد اب محاسبہ اخروی کے لیے گویا کہ انسان پر اتمام حجت ہو گیا۔ انسان کے پاس اب کوئی عذر نہ رہا، کوئی بہانہ وہ پیش نہ کر سکے گا کہ پروردگار، ہمیں معلوم نہ تھا کہ تو کیا چاہتا ہے، ہم نہیں جانتے تھے کہ تیری رضا کس میں ہے، ہمیں علم نہیں تھا کہ تو کن باتوں سے ناراض ہوتا ہے۔ یہ عذر اگر کسی درجے میں قابل پذیرائی ہو سکتا تھا تو نبوت و رسالت کے بعد اس کا امکان ختم ہو گیا۔ اس کو آپ قطع عذر سے تعبیر کریں یا اتمام حجت کا نام دیں۔ بعثت انبیاء اور ارسال رسول سے ایمان بالآخر آخرت کے ضمن میں گویا کہ انسان کی ذمہ داری اور اس کی مسئولیت پہلے سے کہیں زیادہ بڑھ گئی۔ یہی وہ بات ہے جو اس پر آیت مبارکہ میں ارشاد ہوئی تھی، جسے آغاز کلام میں تلاوت کیا گیا تھا۔ ہم نے ان رسولوں کو بھیجا بشارت دینے والے بنا کر اور خبردار کرنے والے بنا کر، اہل حق کے لیے، طالبین ہدایت کے لیے، صحیح راہ پر چلنے والوں کے لیے وہ مبشر ہیں، بشارت دینے والے کہ ان کے لیے جنت النعیم میں نہایت روشن مستقبل منتظر ہے، اور اہل زیغ کے لیے، کج روی اختیار کرنے والوں کے لیے، گمراہی کی روش اختیار کرنے والوں کے لیے وہ خبردار کر دینے والے، وارن کر دینے والے ہیں، تاکہ لوگوں کے پاس اللہ کے مقابل اللہ کے ہاں کوئی حجت باقی نہ رہ جائے، رسولوں کے بعد وہ کوئی عذر پیش نہ کر سکیں، محاسبہ اخروی کے وقت کوئی بہانے نہ بنا سکیں۔ وَقَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا، اللہ زبردست ہے، وہ جس طرح چاہے حساب لے، اس کا اختیار مطلق ہے، کوئی اسے پوچھنے والا نہیں، لیکن وہ حکیم بھی ہے، اس نے اپنی باسپرس کے لیے ایک نہایت حکمت بھرا نظام تجویز فرمایا ہے، اور یہی وہ نظام جس کی اہم ترین کڑی ہے سلسلہ نبوت و رسالت۔ فصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ اصحابہ اجمعین، وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔